ویلکم بیک تینوں حضرات. ناظرین, آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. تو پیشی پر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سوالات کے جواب دیتے دیتے میری داڑھوں میں درد شروع ہو گئی. صدقے ونیا. میں تو اپنی پیشی کے حوالے سے گیا ہوا تھا. قربان. ہاں, اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں پہلے پیشی پہ جاتا تھا تو چند میڈیائی نمائندے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. جی ہاں. کوئی روزنامہ اونچ نیچ کا نمائندہ ہوتا تھا, کوئی روزنامہ سجے کھبے کا نمائندہ ہوتا تھا, کوئی روزنامہ پکڑ دھکڑ. ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ادھر میڈیائی نمائندوں کا ٹرک اتروایا ہوا ہے. میں نے تو اپنے ایک صحافی دوست سے پوچھا کہ میں بھی توشہ خانہ کیس میں ہی آتا رہا ہوں, کوئی مرغی خانہ کیس میں نہیں آتا رہا. آج آپ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. مگر گیلانی صاحب, میاں نواز شریف صاحب 4 سال بعد وطن واپس آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ہم میڈیا کا سامنا کرنے کے لیے 4 سال باہر رہ کے آئے؟ قربان ونیا شاہ جی. بھائی دیکھیں, وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے اور اللہ کے فضل سے میں بھی سابق وزیر اعظم. کوئی شک نہیں سر. تو مجھے تو میرے حوالے سے سوال پوچھا جانا چاہیے. بے شک. ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کے لیے سینکڑوں ادھر میڈیائی نمائندے پہنچے ہوئے تھے. مگر گیلانی صاحب, کہا تو یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو ابھی سے وزیر اعظم کا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں فرید صاحب, میاں صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دینے پہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, اور ویسے بھی عدالتی ہدایات کے مطابق جو بھی ہو رہا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بڑے دل دے مالکن شاہ جی, کیا بات ہے. جی ہاں, مگر گیلانی صاحب آپ کی پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بہت زیادہ بات کر رہی ہے. کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ہم تو یہ سیاسی کھڈوں اور سیاسی پھڈوں کے عادی ہو چکے ہیں. صدقے ونیا. قربان ونیا شاہ جی. واہ 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 واہ. اللہ کے فضل سے عوام ہمارے ساتھ ہے جی, ہمیں اس لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. جی بھٹو. صدقے ونیا. ماشاءاللہ صحت دی بادشاہی ہوئی. اللہ تعالیٰ رنگ دے وچ نکھار پیدا کرے. گیلانی صاحب, الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان تو جنوری کے آخر میں الیکشنز کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ وہ نہیں مان رہے. دیکھیں, ابھی تو وہ نہیں مان رہے, مگر میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مان جائیں گے. اچھا. ان کو لازماً کسی دعوت پہ بلا کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب دعوت سجی ہو تو وہ ہر چیز مان لیتے ہیں. تو آپ ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو ہم راشن اکٹھا کر رہے ہیں. جب مینیو پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کو دعوت دیں گے. گیلانی صاحب, لگتا ہے مولانا صاحب کے لیے کوئی لمبا چوڑا مینو ہے آپ کے پاس. دیکھیں, ابھی تو وہ نون لیگ کی محبت میں گرفتار ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ادھر سے کوئی ہلکی پھلکی بات ہوگی تو وہ پھر ہماری طرف دوڑ کے آ جائے گے. ہم ابھی فی الحال اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. گیلانی صاحب, 16 ماہ تو آپ سب بھی ایک دوسرے کی محبت میں ہی گرفتار رہے نا. دیکھیں, اس وقت ملک بچانا تھا اور سابق وزیر اعظم کو دوڑانا تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کے لیے اور غریب عوام کے لیے ہی قدم اٹھاتی ہے. صدقے قربان ونیا میں شاہ جی توں. اور عوام کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑے ہم کر گزرتے ہیں. تو گیلانی صاحب, ڈالر سستا ہوا, پیٹرول کی قیمت سستی ہوئی, سونا سستا ہو گیا, تو مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ کو موجودہ حکومت سے پوچھنی چاہیے. میرا کوئی جنرل سٹور نہیں ہے. واہ واہ واہ. یا میں صبح صبح اٹھ کے سبزی منڈی نہیں جاتا
ये तो इस वक्त जो लोग इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं जी हाँ ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ बात तो आपकी ठीक है, जब महंगाई ऊपर को जाती है तो हर शख्स ये कहता है कि क्या करे, पेट्रोल महंगा हो गया है, जी हाँ जी हाँ बिजली महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है। तो जब ये चीजें सस्ती होती है तो महंगाई नीचे क्यों नहीं आती, उसके पीछे कोई ईंट रखी होती है। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे स्कूल में टीचर भी कहा करते थे कि यूसुफ तुम सवाल अच्छा करते हो, जवाब अच्छा नहीं देते। कुर्बान वञा, सच्चाई देखो। गिलानी साहब मगर इस सवाल का तो जवाब दें कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। देखे, आवाम को रिलीफ देने का हमने सारा प्रोग्राम बना लिया है। अच्छा जब हमारी हुकूमत आएगी तो सर्दियां शुरू हो चुकी होगी। बेशक हम अखबारों में इश्तिहार देंगे कि आप रजाई लेके सोएं, आपको रिलीफ मिलेगा। और जिनके घरों में रजाइयाँ नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से 10-10 किलो कोयले मिलेंगे ताकि लोग कोयले बखा के सो वंजन। वाह 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 जिए भुट्टो कुर्बान वञा, ताकू 10 किलो नहीं 20 किलो मिल सण। 10 किलो बखान आस्ते ते 10 किलो खान आस्ते। एक और नारा लगाइए गौरी साहब। शेर एक बारी फिर लो 10 किलो तो भी गए हैं। अच्छा गिलानी साहब ये बताइए इलेक्शन कहाँ से लड़ लें। जहां से सांप लड़ता है। भाई जाहिर है अपने पुराने इलाके से लड़ेंगे। जी हाँ अलबत्ता अब्दुल कादर गिलानी शुजाबाद से लड़ेंगे। तो जो तीनों छोटे बच्चे हैं वो आपस में लड़ेंगे। वो इस बात पे लड़ेंगे कि तीनों में से किसने इलेक्शन लड़ा।